کہانی ہے علی کی، ایک خاموش اور حساس نوجوان جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف 6 سال کا تھا۔ ماں نے اسے بڑے پیار سے پالا، ہر مشکل سہہ کر، ہر رات دعا کر کے۔ علی ایک فرمانبردار بیٹا تھا، مگر ماں کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک اداسی چھپی رہتی تھی، جیسے کچھ کہنے سے ڈرتی ہو۔ علی بڑا ہوا، پڑھا لکھا اور شہر میں نوکری مل گئی۔ جانے سے پہلے ماں نے اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھمایا اور کہا، یہ خط اس وقت کھولنا جب تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو۔ علی نے خط کو بغور دیکھا مگر کھولا نہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ حصہ دوم، زندگی کی دوڑ۔ شہر کی چمک دمک میں علی مصروف ہو گیا۔ نوکری، لوگ، خواب، سب کچھ۔ اس نے ایک لڑکی زارا سے محبت کی۔ زارا خوش مزاج تھی، شوخ تھی، مگر علی کی طرح گہرائی سے خالی۔ محبت جلد ہی ٹوٹ گئی۔ زارا نے کسی اور سے شادی کر لی اور علی کی دنیا ایک بار پھر اندھیر ہو گئی۔ تب پہلی بارش ہو گئی۔ نے ماں کا دیا ہوا خط یاد کیا، مگر پھر سوچا، یہ صرف ایک خط ہے، کیا فرق پڑے گا؟ وقت گزرتا گیا۔ ماں گاؤں میں بیمار ہوتی گئی۔ علی مصروف رہا۔ ایک دن گاؤں سے فون آیا، بیٹا ماں اب نہیں رہی۔ علی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً گاؤں پہنچا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ حصہ سوم، آخری خط۔ ماں کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے کسی انتظار سے نجات مل گئی ہو۔ علی نے کمرے میں جا کر وہی خط نکالا، کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے علی، جب تم یہ خط پڑھو گے تب شاید میں تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ زندگی لمبی ہے اور راستے تنہا۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت مضبوط ہو، مگر بیٹا، کبھی کبھی انسان کو کمزور پڑنے کی اجازت دینی چاہیے۔ تم جس دن ٹوٹنے لگو، یاد رکھنا کہ تم ٹوٹے نہیں ہو، بس بکھر گئے ہو، اور میں ہمیشہ تمہیں جوڑنے کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ ماں کبھی نہیں مرتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہے۔ تمہاری ماں۔ علی نے وہ خط سینے سے لگا لیا اور بے آواز رو پڑا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ سب سے گہری محبت وہ ہوتی ہے جو خاموش رہتی ہے، جو قربانی دیتی ہے، جو جواب نہیں مانگتی۔ اختتام۔ یہ کہانی ان سب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے چاہنے والوں کو مصروفیت کے نام پر بھول جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک خط، ایک دعا یا ایک لمحہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں